سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، انسانی تاریخ میں نظریے کی بنیاد پر وجود میں آنے والی دنیا کی دوسری ریاست مملکت خدا داد پاکستان، جس کی مٹی سے پیدا ہونے والے جوانوں نے بانی مملکت کے الفاظ "نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان" کی 80 سال سے یوں پاسدارانی کی کہ دشمن بے پناہ وسائل، اسلحہ اور تعداد کے باوجود اس کے 1 انچ پر قبضہ نہ جما سکا۔ دشمن ملک کے سپاہی یا تو جم خانہ کلب میں چائے پینے کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گئے، یا پھر جبری مہمان بن کر "ٹی واز فینٹاسٹک" کہنے پر مجبور کر دیے گئے۔ ناظرین، تیسری دنیا اور ترقی پذیر ممالک سے تعلق رکھنے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی طرف دنیا کا کوئی ملک میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا؟ جواب اس بات میں چھپا ہے کہ افواج پاکستان کتنی پاورفل ہیں اور دنیا میں کیا مقام رکھتی ہیں، اس کے پاس کتنی تعداد میں کس طرح کا اسلحہ موجود ہے، یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ پیارے دوستو، قیام پاکستان کے فوری بعد برصغیر کی برٹش انڈین آرمی کے 5 لاکھ سپاہیوں کا تیسرا حصہ یعنی تقریباً 1.5 لاکھ کی نفری پاکستان کے حصے میں آئی۔ اس نظام کو چلانے کے لیے 4000 آفیسرز کی ضرورت تھی، جبکہ صرف 2300 آفیسرز موجود تھے۔ باقی کمی انگریز افسروں سے پوری کی گئی۔ تب کل ملا کر 5 ڈویژنز، 10 انفینٹری بریگیڈ، 1 آرمڈ بریگیڈ اور صرف 13 ٹینکوں کی مدد سے شروع ہونے والا حربی سفر 80 سال بعد بھی اپنے عروج کی جانب جاری و ساری ہے۔ اس دوران کئی پڑاؤ آئے، جن میں آزادی کے فوری بعد کشمیر کے محاذ پر جنگ، 1965 کی جنگ، 1971 جنگ، کارگل، سیاچین جنگ اور حالیہ 2025 کی فضائی جنگ۔ پاک فوج نے ہر سنگے میل پر شجاعت و بہادری کی کئی داستانیں رقم کی۔ اس وقت افواج پاکستان کی تعداد 1.3 ملین یعنی تقریباً 13 سے 15 لاکھ پر مشتمل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان آرمی میں اس وقت 5,60,000 ایکٹیو آرمی پرسنل، 5,50,000 ریزرو فورس، جبکہ 5 لاکھ کے قریب پیراملٹری فورسز یعنی رینجرز اور فرنٹیئر کارپس وغیرہ شامل ہیں۔ پیارے دوستو، بری افواج کا ذکر ہو تو یقیناً سب سے پہلے ٹینکوں کا ذکر آئے گا، اور اس وقت پاک فوج کی سب سے بڑی قوت جس نے 65 کی جنگ میں چونڈا کے محاذ پر دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے تھے اور اس میدان کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا تھا۔ پاکستان کے پاس اس وقت 2700 کے قریب مین بیٹل ٹینکس یعنی MBTs ہیں، جبکہ اسٹوریج میں موجود پرانے ٹائپ 59 ٹینکوں کو شامل کر کے یہ تعداد 3742 تک بتائی جاتی ہے۔ تاہم صف اول میں لڑنے والی ان دیو وہیکل گاڑیوں کا اصل مرکز و محور جدید 3rd جنریشن پلیٹ فارمز ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جدید VT4 حیدر ٹینک ہے، جو کہ پاک چین کا مشترکہ شاہکار ہے۔ پاکستان کے پاس 150 سے زائد VT4 حیدر ٹینکس ہیں۔ ان کے بعد نام آتا ہے اس ٹینک کا جس کے بغیر افواج پاکستان کا تذکرہ ہی نامکمل ہے، یعنی پاکستانی ساختہ الخالد ٹینک۔ پاکستان کے پاس 400 سے زائد الخالد 1 اور الخالد 2 ٹینکس موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی کے پاس 500 سے زائد الزرار ٹینکس ہیں، جو کہ 125 mm اسموتھ بور گن کے حامل ہیں۔ ان کے علاوہ پاکستان آرمی کے پاس 268 چینی ساختہ ٹائپ 85 ٹینک، 350 یوکرینی T-80 UD ٹینک اور 1000 کے قریب چینی ساختہ ٹائپ 59 اور 69 اولڈ جنریشن ٹینکس شامل ہیں، جنہیں اپ گریڈ کر کے الزرار ٹینک کی جگہ لایا جا رہا ہے۔ ناظرین، ان ٹینکوں کے ساتھ پاک فوج ٹینکوں کی تعداد کے اعتبار سے دنیا کی 10 بڑی افواج میں شامل ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت کل 17,000 سے زائد آرمڈ وہیکلز ہیں، جن میں 6,000 آرمڈ فائٹنگ وہیکلز، جن میں M113، طلحہ، سہاد اور ٹائپ 85 آرمڈ وہیکلز شامل ہیں۔ بات کریں کنگ آف بیٹل کہلائی جانے والی آرٹلری اور راکٹ فورس کی، جو کہ ٹینکوں کے بعد پاک فوج کی دوسری بڑی قوت ہے، حال ہی میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کی مدد سے پاکستان کی حربی صلاحیت میں کلوز رینج اسپورٹ سے لانگ رینج اسٹرائک کی جانب میجر شفٹ سامنے آیا ہے، جس کی مدد سے نیوکلیر پاور استعمال کیے بغیر بھی دشمن کی صفوں میں اندر تک گھس کے مارا جا سکتا ہے۔ اگست 2025 میں قائم ہونے والا پاک آرمی کا یہ نیا پاور ہاؤس فتح نامی راکٹس کی مدد سے 1000 کلومیٹر تک بآسانی مار کر سکتا ہے۔ ان میں فتح 1 راکٹ، جس کی رینج 100 سے 150 کلومیٹر ہے، دشمن کی پہلی صفوں کو ادھیڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر 400 کلومیٹر تک مار کرنے والا فتح 2 میزائل، جو کہ میزائل ڈیفنس سسٹم کو بآسانی چکما دے سکتا ہے۔ 750 کلومیٹر رینج کا
حامل فتح فورس سینٹرل اور ساؤتھ انڈیا تک بآسانی مار کر سکتا ہے، جبکہ حال ہی میں 2026 میں ٹیسٹ کے مراحل سے گزرنے والا فتح 5 راکٹ 1000 کلومیٹر تک ڈیپ لاجسٹک ہب اور ایئر بیسز کو نشانہ بنا سکتا ہے، جو کہ روایتی گائیڈڈ راکٹ سسٹم میں ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ ان کے علاوہ 300 mm ٹیکٹیکل راکٹ نصر بھی پاکستان راکٹ فورس کے اسلحہ خانے کا حصہ ہے، جبکہ 900 کلومیٹر تک مار کرنے والا ڈیپ اسٹرائک کروز میزائل بابور بھی روایتی جنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ہتف 1 اور 2 بھی اسی شعبے کا حصہ ہیں۔ ناظرین، بتاتے چلیں بیلسٹک میزائلوں کے بارے میں جو کہ پاک آرمی اسٹریٹجک کمانڈ کا حصہ ہیں۔ ان میں ہتف 2 ابدالی اور ہتف 3 غزنوی کے 100 کے قریب لانچرز ہیں جو کہ 700 کلو گرام پے لوڈ رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہتف 4 شاہین 1 جن کی رینج 1000 کلومیٹر ہے، اس کے علاوہ 30 لانچرز اور ہتف 5 یعنی مشہور زمانہ آیا جے گوری میزائل جس کی رینج 1500 کلومیٹر ہے، اس کے علاوہ 25 پلس لانچرز ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ شاہین 2 اور 3 جس کی رینج 2500 کلومیٹر ہے، ان کے 20 کے قریب لانچرز موجود ہیں جو کہ ریجن کے تمام کونوں تک بآسانی مار کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں موجود ان راکٹس اور میزائلوں کی کل تعداد سیگا راز میں ہے، تاہم محتاط اندازوں کے مطابق ان کی تعداد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں موجود ہے، اور ان کو زیادہ تر پاکستان میں واہ آرڈیننس فیکٹری ٹیکسلا میں دیگر فیکٹریز میں تیار کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے پاس تقریباً 4500 سے 4700 کے قریب آرٹلریز ہیں۔ یہ 3 اقسام کی ہیں، جن میں 155 mm کیلیبر کی 700 کے قریب خودکار سیلف پروپیلڈ توپیں، 2500 ٹرک کی مدد سے کھینچی جانے والی توپیں اور 500 سے زائد ملٹیپل راکٹ آرٹلری شامل ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ پاکستان کے پاس 5.5 لاکھ سے زائد زمینی فوج ہے۔ ان میں پاکستان آرمی کی ایلیٹ فورس اسپیشل فورسز گروپ یعنی SSG کمانڈ بھی شامل ہیں، جن کی تعداد 7000 کے قریب ہے۔ بلیک اسٹراک کے نام سے جانی جانے والی یہ جنگجو دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں، پہاڑی جنگوں اور خفیہ کارروائیوں میں کام آتے ہیں۔ ان کے علاوہ 55,000 کے قریب پاکستان رینجرز کے اہلکار، 1.5 لاکھ کے قریب فرنٹیئر کانسٹیبلری، 12,000 گلگت بلتستان اسکاؤٹس اور 1 لاکھ کے قریب نیشنل گارڈز شامل ہیں، جو کہ صرف جنگ کے دوران مصروف عمل میں آتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں افواج پاکستان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے 9 کارپس، جن میں 22 کے قریب ڈویژن شامل ہوتی ہیں۔ ہر ڈویژن میں 5 کے قریب بریگیڈ ہوتی ہیں، جبکہ ہر بریگیڈ کے نیچے بٹالینز اور ریجمنٹ ہوتی ہیں۔ کل ملا کر پاکستان بھر میں 56 کے قریب کنٹونمنٹس ہیں جہاں یہ تمام حربی عملہ تعینات ہوتا ہے۔ ناظرین، چلتے چلتے آرمی ایویشن کی بات کرتے چلیں۔ ویسے تو پاکستان کی فضائی طاقت کے بارے میں ہم نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے، لیکن پاکستان کی بری فوج کے پاس بھی ایویشن کور ہے جس کا ہیڈ کوارٹر چکلالہ ایئر بیس میں ہے۔ اس کور کے پاس تقریباً 100 کے قریب جنگی ہیلی کاپٹرز ہیں، جن میں دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کرنے والے MH-1 کوبرا ہیلی کاپٹرز ہیں۔ ان کے علاوہ MI-17 ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز شامل ہیں، جبکہ پاک آرمی نگرانی کے لیے براق اور شہاپر ڈرونز کا استعمال بھی کرتی ہے۔ لاجسٹکس کے لیے پاک فوج کے پاس 40,000 سے زائد فوجی ٹرک اور سپلائی گاڑیاں ہیں، جبکہ ملک بھر کے مختلف علاقوں میں موجود اسلحہ خانہ ہیں۔ ان سب کے ساتھ پاکستان کی بری فوج دشمن کے ساتھ بھرپور شدت کی جنگ کئی مہینوں تک بآسانی لڑ سکتی ہے، جبکہ کم شدت جھڑپوں میں سرحدوں کا دفاع کئی سال تک کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہ کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ جنگیں اسلحے کی بنیاد پر نہیں بلکہ جذبے کے زور پر لڑی جاتی ہیں، اور افواج پاکستان محض ٹینکوں، توپوں اور میزائلوں کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ یہ 25 کروڑ عوام کی زندہ دھڑکنوں کی ضمانت ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔